بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ کل پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ تھا ورلڈ کپ کا۔ اس میچ کے دوران اور بڑی خبریں، کیونکہ ملکی سطح پہ اس وقت مختلف میڈیا چینلز کی زینت بنی ہوئی ہیں اخبارات کی، جس میں نواز شریف کی واپسی بھی سر فہرست ہے۔ اس دوران سندھ میں دو بڑے کام ہوئے۔ ایک کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج سامنے آئے، جس پہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، مین اسٹریم میڈیا میں تو اتنی خبریں نہیں آ رہی، کم آ رہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ مکمل طور پہ سندھ کے نوجوانوں نے رد عمل دیے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ میں سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ مرتضیٰ وہاب کے ابراہیم حیدری کی یو سی کی سیٹ تھی، جس پہ وہ انتخاب لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور اس انتخاب میں انہوں نے کیا کیا، وہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ ان کے سامنے کون کھڑے تھے اور کس طرح زور جبر کیا گیا، جو ان کے مخالفین کا کہنا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے سندھ پبلک سروس کمیشن کی بات کریں گے کہ نتائج آئے ہیں، اور نتائج میں وہی ہوا ہے جو جے ایس ٹی پی ایس ٹی کے نتائج جب آئے تھے تو ان میں مکمل طور پہ ٹیمپرنگ کر کے پسندیدہ اور سیاسی امیدواروں کو، اور جن لوگوں نے پیسے دیے ان کو، انہوں نے سندھ میں مختلف اسکولوں میں آرڈر دیے گئے، اور تقریباً اکثریت ایسے اساتذہ ہیں جو سیاسی ہیں، جن کی افیلیشن ہے سندھ حکومت کے ساتھ، سابقہ سندھ حکومت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں۔ یہ الزام وہ امیدوار لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو پاس ہوئے، ان کے جو نمبرز تھے وہ زیادہ تھے، لیکن انہیں آرڈر نہیں ملے۔ تو انہوں نے ہر ضلع میں یہ لکھا ہے کہ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ وہ عدالت بھی گئے تھے۔ یہ ان کی بات میں دہرا رہا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے مختلف امیدواروں کو بعد میں ٹیمپرنگ کر کے آرڈر دیے گئے۔ ساتھ ہی سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہ حیران کن طور پہ جو ماضی میں ریکارڈ قائم کیا تھا سندھ پبلک سروس کمیشن میں، اپنا نواز اپنے لوگوں کو اور پیسوں پہ جو آرڈر فروخت کیے گئے تھے، اسی طریقے سے اس سے زیادہ اس بار کام کیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بڑا رد عمل آیا ہے۔ تصاویر لگائی جا رہی ہیں، وہ نتائج کی جو فہرست ہے وہ لگائی جا رہی ہے، نام دکھائے جا رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نام فلاں امیدوار فلاں فریال تالپور کے ساتھ ان کی تصویریں فلاں عہدے پہ، پیپلز پارٹی کے عہدے پہ ہے۔ یہ امیدوار سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے لیے کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کہ 17 کے قریب ایسے امیدوار ہیں جو ان کے حلقے سے ان کا تعلق ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان سب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو صحافی ہیں، مختلف جو امیدوار ہیں، ایک امیدوار تو ایسا ہے جس نے جو نمبرز لیے ہیں وہ ہائیسٹ لیے ہیں، لیکن وہ فیل ہو گیا، اور ایک امیدوار اس کے مقابلے میں ایسا ہے جو جے ایس ٹی پی ایس ٹی میں فیل ہوا تھا، لیکن اب وہ میونسپل آفیسر بن کے گریڈ 17 میں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر گیا ہے، لیکن اس کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے۔ جتنے لوگ پاس ہوئے ہیں، اور سندھ میں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ ایک بھوچال مچا ہوا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس طریقے سے ہوا ہے کہ اہل امیدواروں کو جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے وہ فیل ہوئے، یا اگر ان کے نمبر زیادہ ہیں تو ان کے نتائج میں ان کو فیل کیا گیا ہے، جبکہ جن لوگوں کی مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ تصاویر ہیں یا ان کا تعلق ہے، وہ پاس ہو گئے اور مبارکباد وصول کر رہے ہیں، اور وہ جو مختلف اضلاع میں امیدوار ہیں وہ ان کی تصاویر بھی لگا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی میں کس عہدے پہ فائز ہیں، کس شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور پھر وہ پاس ہو گئے۔ اب ایک دو ادارے بچے تھے کہ جو نوجوان سندھ میں ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیے تیاری کر کے، محنت کر کے وہ ایگزام میں بیٹھتا ہے، اور وہ امید لگاتا ہے کہ یہ اس میں شفافیت ہوگی اور وہ پاس ہو جائے گا۔ اب وہاں بھی پیسے چل رہے ہیں، وہ سیاسی لوگوں کو پاس کیا جا رہا ہے، تو نوجوان کہاں جائیں؟ نوجوانوں کے پاس کوئی راستہ تو ہو نا کہ وہ تیاری کریں، پڑھیں، لیکن ان کے پاس جب وہ ایگزام میں بیٹھے ہیں
اور نمبرز بھی ان کے آ جائیں اور ان کو فیل دکھایا جائے اور سیاسی بنیادوں پہ جن کا تعلق ہو ان لوگوں کو، نااہل لوگوں کو پاس کر دیا جائے۔ اب یہ کیونکہ کورٹ میں معاملہ جائے گا، لیکن میں نے ایک اور بات اس میں نوٹ کی ہے، جو امیدوار فیل ہوئے ہیں، جو اپنا مقدمہ عدالت لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایسے بہت سارے صحافی جو حکومتی، سابقہ حکومت کے قریب ہیں، وہ بھی آپ کے خیر خواہ بننے جا رہے ہیں، وہ اپنے وکلا آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم فری میں آپ کا مقدمہ عدالت میں لے جاتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ عدالت میں جا کے آپ کا کیس ہار جائیں گے۔ یہ ایک بڑی پلاننگ ہے کہ ایسے امیدوار جو فیل ہوئے ہیں اور اب وہ عدالت جانا چاہتے ہیں، اب ان کے وکیل بھی وہی لوگ دیں گے جو لوگ پاس ہوئے ہیں، تاکہ جب عدالت میں کیس لگے تو ایک ٹائم پہ 4 5 6 8 ماہ بعد وہ کیس ہار جائیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی ایک منظم سازش ہے ان نوجوانوں کے خلاف، جیسے پی ایس ٹی جے ایس ٹی میں ہوا کہ ایسے ہی لوگ آپ کے وکیل بن گئے فری میں، اور انہوں نے کہیں سے پیسے پکڑ کے آپ کا کیس مقدمہ ہار گئے، اور وہ لوگ جو نااہل تھے وہ بھی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا ہے، وہ نتائج اناؤنس کیے گئے ہیں۔ ابراہیم حیدری کی ایک یو سی تھی جس میں سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے مشیر ہیں مرتضی وہاب، وہ یو سی کی سیٹ پہ مقابلہ کرنے جا رہے تھے میئر کے حوالے سے، کیونکہ وہ میئر تو بن گئے لیکن کہیں سے وہ الیکشن نہیں جیتے، تو ان کو 6 ماہ میں یا 5 ماہ میں یہ انتخاب لڑنا تھا۔ ان کے سامنے تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ان کے لوگوں کو ان کا اس امیدوار کا الزام ہے کہ اٹھایا گیا، پرپوزر سیکنڈر جو ہے وہ غائب کر دیے گئے این وقت پہ، انہیں اغوا کیا گیا اور انہیں ان سے جبری جو ہے افیڈیوٹ داخل کرایا گیا، ان سے لکھوایا گیا کہ جی ہم اس بندے کو جانتے ہیں، جبکہ وہ بندے مجھے ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ سیکنڈر اور پرپوزر کو پریشرائز کیا گیا تھا، اور کل رات حالانکہ وہ میرے ساتھ تھے اور اچانک سے وہ لوگ غائب ہو گئے، ان کے نمبر بند ہو گئے اور آج ان کو ودرا کیا گیا۔ صرف اور صرف مرتضی وہاب صاحب کے نامینیشن اس وقت جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے گئے ہیں، باقی سب کے فارم ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ یہ ظلم اور جبر ہمیں قطعی قبول نہیں ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا آپ لوگوں کو کہتے کہ آئیں ہمارا مقابلہ کریں، ہم آپ کو مقابلہ کر کے دکھاتے، آپ کو ہرا کے دکھاتے، پر آپ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ ہم سے الیکشن لڑ سکیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے ترجمان سے میری بات ہوئی ہے، زاہد عسکری سے، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے جو جماعت اسلامی کے مرتضی وہاب کے سامنے امیدوار تھے، ان کے پرپوزل سیکنڈر پہ بڑا پریشر ڈال دیا گیا اور وہ ان کو عین وقت میں مجبور کیا گیا کہ وہ کہیں کہ یہ دستخط ان کے نہیں ہیں، اور وہ مکر گئے جا کے وہاں، اور اس طریقے سے مرتضی وہاب بلا مقابلہ کل ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے دھاندلی۔ ایک جمہوری جماعت پیپلز پارٹی جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوری جماعت ہے، ان کے تمام جتنے بھی آپ ماضی میں لیڈران کی تقاریر سنیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ غیر جمہوری عمل کر رہے ہیں، وہ انتخاب لڑنے سے ڈر رہے ہیں۔ مطلب مرتضی وہاب جماعت اسلامی کے سامنے، اس کے امیدوار کے سامنے الیکشن، یو سی کا الیکشن لڑنے سے ڈر رہا ہے۔ مرتضی وہاب تحریک انصاف کے یو سی کے امیدوار جو غیر معروف ہے، اس سے وہ انتخاب لڑنے سے ڈر رہے کہیں ہار نہ جاؤں۔ یہ تو حال ہے۔ کراچی اتنا بڑا شہر جس کے لیے میئر کا انتخاب وہ لڑنے سے، یو سی کی سیٹ سے وہ انتخاب لڑنے سے ڈر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب ویسے تو جب میڈیا میں بولتے ہیں تو کیا بس شعر و شاعری کے ساتھ وہ بولتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی بصیرت یا سیاسی اہلیت یہ ہے کہ وہ یو سی کی سیٹ پہ انتخاب لڑنے سے گھبرا گئے، ڈر گئے، اور انہوں نے پولیس کا استعمال کیا، جبر کیا۔ یہ کہنا ہے تحریک انصاف کے امیدوار کا، یہ کہنا ہے جماعت اسلامی کے ترجمان کا کہ ان کے امیدوار کے پرپوزر سیکنڈر پہ پریشر ڈال کے اینڈ ٹائم پہ ان کو کہا گیا کہ وہ جائیں اندر الیکشن کمیشن میں اور کہیں کہ دستخط ان کے نہیں ہیں۔ اب وقت تو نہیں تھا ان کے پاس، اور کرکٹ میچ کے دوران جب میچ ہوا آسٹریلیا پاکستان کا، تو اس وقت یہ اناؤنس کیا گیا نتیجہ، کیونکہ آدھا پاکستان تو میچ دیکھ رہا تھا اور آدھا پاکستان میاں صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کب آ رہے ہیں نہیں آ رہے، اور اس دوران یہ مرتضی وہاب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تاکہ بڑی خبروں میں یہ ایک خبر چھپ جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں کیا ڈکیتی ڈالی گئی ہے
اور ایک यूसी की नशस्त में मुर्तज़ा वहाब क्यों घबरा गए और उन्होंने क्यों मुखालिफिन को पुलिस के ज़रिए डराया धमकाया और वो कामयाब करार पाए। मैं रखूँगा आने वाले दिनों में आपको मुल्क की सियासी सूरत और दीगर खबरों से बाखबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।